بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ مولوی کے عزیز طلبہ و طالبات، آج مدرسہ بورڈ کی جانب سے آن لائن کلاس میں مشکات المصابیح کتاب الصوم کے تحت وہ حدیث بیان کی جائے گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے فضائل و برکات بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں عزیز طلبہ یہ بات بیان کی گئی تھی کہ روزے کی فضیلت کیا ہے اور اس میں کتنا ثواب ملتا ہے، تو اس وقت اس حدیث کے ذیل میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو دوسرے نیک اعمال ہیں ان کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے، اور روزے کا ثواب یہ لامحدود ہے، وہ 700 گنا ہی تک محدود نہیں ہے کہ روزے کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ اپنی جانب سے جتنا چاہے دے سکتے ہیں، اس کے لیے وہ کوئی محدود نہیں ہے کہ 700 تک ہو۔ اب آج جو اس حدیث میں بیان کیا جائے گا وہ یہ کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، ماہ رمضان کی کیا برکت ہے، اس کو اس حدیث میں بیان کیا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے اس حدیث کے الفاظ کو آپ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وينادي مناديا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله وتقى من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي وابن ماجه ورواه أحمد عن رجل وقال الترمذي هذا حديث غريب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جن یہ قید کر دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لم یفتح منها باب، پھر بطور تاکید کی یہ بات کہی گئی غلقت ابواب النار کہ جہنم کے دروازے، تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آگے بطور تاکید کے بعد کہی جاتی ہے فلم یفتح منها باب، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منها باب، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا، یعنی جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادِيًا باغی الخیر، اور اللہ کی جانب سے ندا دینے والا ایک ندا دیتا ہے، پکارتا ہے باغی الخیر، اے خیر کی طرف چلنے والے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اقبل آگے بڑھ۔ ویا باغی الشر، اور اے شر کے طالب رک جا۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے اللہ اور جہنم سے اس دن لوگ آزاد کیے جاتے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر دن ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے جہنم سے اس دن لوگوں کو آزادی ملتی ہے، اور یہ ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے، یعنی ہر رات یہ ندا دی جاتی ہے، اللہ کی جانب سے منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کی جانب چلنے والا، اے خیر کے طالب آگے بڑھتے جاؤ، خیر کے کام کو کرتے جاؤ، نیکی کے کام کو کرتے جاؤ، اور اے بدی کے طلبگار تم برائی سے رک جاؤ، غلط کاموں سے رک جاؤ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس رات میں جہنم سے بہت سارے لوگوں کو نجات دی جاتی ہے، جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ ایک دن ایک رات کا نہیں ہوتا، بلکہ رمضان کی تمام راتوں میں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت یہ بتائی. پہلی بات تو یہ بتائی کہ اس ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. میں نے اس سے پہلی والی آیت میں، اس سے پہلے حدیث میں، اس سے پہلے جو حدیث آئی ہے اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. یہاں دو بات کہی گئی، شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، تو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے والے بنیں. اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے. جہنم کے دروازے کے بند کرنے کا مطلب میں نے بتایا تھا، اور آج پھر عزیز طلبہ آپ اسے غور سے سنیں. مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال خیر کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اعمال صالحہ کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. لوگ نیک اعمال زیادہ کرتے ہیں. جب نیک اعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے گویا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور نیک اعمال چونکہ جنت میں لے جانے والے ہوتے ہیں اس لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا گیا. اور یہ معاملہ ہر رات یہ ہوتا ہے کہ ہر رات کو اللہ کی جانب سے ایک منادی آتا ہے جو آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طالب، اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر پر کاموں کو انجام دینے والے، آگے بڑھتے جاؤ. اور جو گناہ کے طالب ہیں ان کو ندا دی جاتی ہے کہ تم اس سے گناہ کے کاموں سے باز آ جاؤ. اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. یہ رنگین روایت ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے. اسی طریقے سے امام احمد نے روایت کیا ہے ان رجل، یعنی یہاں تو یہ روایت ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی، امام یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لیکن احمد نے جو روایت کی ہے وہ ان رجل، اس میں نام نہیں ہے بلکہ صرف ان رجل کہا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وقال الترمذی ھذا حدیث غریب. اب یہ کہا جاتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حدیث غریب کہا ہے. یہ غریب حدیث ہے. غریب حدیث کہتے ہیں کہ اس کو عزیز طلبہ، حدیث کی جو بہت سارے قسمیں ہیں اس میں سے ایک حدیث غریب بھی ہے. حدیث غریب وہ حدیث ہے جس کی اسناد میں کسی جگہ صرف ایک ہی راوی ہو، جس کا کوئی شریک نہ ہو. کہ حدیث غریب اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کی سند میں کسی جگہ صرف ایک راوی ہو اور اس کا کوئی شریک نہ ہو تو اس حدیث کو حدیث غریب کہتے ہیں. یہ حدیث امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے. اب دوسری حدیث اسی سلسلے کی، رمضان کی فضیلت کے سلسلے کی آپ سماعت کیجئے. وہ بھی تقریباً اسی مفہوم کے ساتھ ہے اور اس کے مطالب بھی وہی ہیں جو اس سے پہلے بتائے گئے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ. کہ رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہوا، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہوا. فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے کو فرض قرار دیا. یعنی یہ رمضان کے پورے مہینے کو کہ روزے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے. اس کے لیے قرآن کریم کی وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ایمان والو، تمہارے اوپر روزے کو فرض قرار دیا گیا جیسا کہ پچھلی امت پر روزے کو فرض قرار دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو. اور آگے پھر پیچھے جو حدیث میں بات بتائی گئی ہے اسی کو بیان کیا جا رہا ہے. تفتح فیہ ابواب السماء، کہ اس میں رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مرضۃ الشیاطین، اور شیطان کو اس میں توق ڈال دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. للہ فیہ لیلۃ، اس میں اللہ کے لیے ایک رات ہے، خیر من الف شہر. اب شب قدر کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ اس رمضان میں ایک رات ایسی مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس مبارک رات میں خیر کے کاموں سے محروم رہ گیا وہ گویا کہ خیر کے کاموں سے عاجز رہ گیا اور خیر کے کاموں سے رک گیا. تو یہ جو رمضان کا ہر بھلائی سے ایسا انسان رک جاتا ہے جو رمضان کے میں جو شب قدر ہے، قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، اس رات میں بھی اگر کوئی خیر کا کام نہیں کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ہر بھلائی سے وہ محروم رہ گیا. تو عزیز طلبہ، اس میں لیلۃ رمضان کی فضیلت بھی بتائی گئی
اور لیلۃ القدر کی عظمت بھی بتائی گئی کہ لیلۃ القدر شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ آدمی اس رات میں جو نفلی عبادت کرتا ہے اس کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس حدیث پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق اتنا ہی، بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔